واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ رب العزت کی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی زمین و آسمان جیسی چڑائی ہے اور یہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ عزیز سامعین اور سامعات، اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بھی اس کا سب سے بڑا فضل یہ ہوا کہ اس نے مسلمانوں میں سے ہمیں ایک اچھے عقیدے سے نوازا۔ اچھے عقیدے والے بہت بے نماز بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ہم پہ یہ احسان اور فضل ہوا کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، نیکی کرنے کی توفیق دی۔ نیکی کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر انعام ہوتا ہے، اور برائی کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر سزا ہوتی ہے، اور ہدایت کا مل جانا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر انعام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دی، ہدایت دی، یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ نیکیوں میں ہم نے اللہ کی جنت کی طرف ہم نے کیسے جلدی کرنی ہے، مسابقت کیسے اختیار کرنی ہے، دوڑ کیسے لگانی ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جیسی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک جگہ پہ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، مسابقت اختیار کرو، سبقت لے جاؤ، جلدی کرو، دوڑ لگا دو۔ عرضها كعرض السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تیسرے مقام پر فرمایا فاستبقوا الخیرات، اور اللہ رب العزت کے آگے رستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، مسابقت اختیار کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ وہ اللہ رب العزت کے رستے میں ایسے لوگ جو
نیکیوں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب اللہ ان سے مانگتا ہے اپنے راستے میں تو وہ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد تکبر نہیں کرتے، نیکی کر کے جتلاتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہتے میں بڑا حاجی، میں بڑا نمازی، میں بڑا نماز پڑھنے والا، میں بڑی نیکیاں کرنے والا اور تو بڑا بد، یہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں نیکی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے میں سبقت لے جانے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، مقابلتاً آگے جیت جانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت جو تھی وہ جلدی سابقت والی کی تھی، مسابقت والی کی تھی، نیکیوں میں آگے بڑھنے والی کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت ایسی کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مجمع عام میں پوچھ لیا کرتے تھے کہ آج کے دن کا مین آف دی میچ کون ہے، آج کے دن کون جیتا ہے نیکیوں میں، آج کے دن کون سبقت لے گیا ہے، آج کے دن کون سب سے آگے ہے نیکیوں میں۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں مجمع میں، اچانک پوچھ لیا آج ہمارے مجمع میں سے کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کہتے ہیں پھر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال کیا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ تین عمل جو ہیں اکٹھے ہو جائیں ایک دن میں، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعمال جو ہیں، سوال کرنا، پوچھنا، انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھوں، میرا ساتھی جو ہے، میرا بھائی جو ہے یہ نیکیوں میں مجھ سے آگے جا رہا ہے، میں نے اس سے پہلے جنت میں داخل ہونا ہے، اس سے آگے نیکیوں میں جانا ہے۔ یہ والی جب دوڑ اور دھوپ لگے گی تو اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ جنت کا مہمان بنائے گا۔ تبوک کا معرکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا، کیا فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا معرکے کا وقت ہے، کفار سے ٹکرانے کا وقت ہے، کفار مد مقابل ہے اور اسلام کے لیے لڑنا ہے، مجاہدین کے لیے، مجاہدین کے پاس کوئی مال نہیں ہے لڑنے کے لیے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کچھ ہوا، جو کچھ بن چاہا وہ لے آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے۔ ساتھی کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ آج ہمیں اپنی سوچ کا لیول چیک کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے ہم کیا پوچھتے ہیں، کیا دے رہے ہو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا پوچھ رہے ہیں، کیا پیچھے چھوڑ کر آئے ہو۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں کوئی شخص 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس سے پوچھا جائے کہ پیچھے چھوڑ کر کیا آئے ہو، تو آگے سے جواب ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سوچ کا لیول چیک کریں۔ آپ اپنے ساتھی سے پوچھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے مال میں راستے میں مال دے رہے ہو، پیچھے چھوڑ کر کیا آئے ہو؟ کہتے ہیں گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر پہ چھوڑ آیا ہوں۔
سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا، کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر رہے ہو؟ کیا پیش کر رہے ہو؟ بتلاؤ تو صحیح۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے گھر میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑا ہے اور اللہ کی محبت کو چھوڑا ہے، باقی سارے کا سارا مال جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لیول تھا۔ وہ اعمال میں آگے بڑھتے تھے کہ پہلے میں نے اعمال کرنے ہیں، سب سے آگے بڑھ جانا ہے، پہلے رب کی جنتوں میں داخل ہو جانا ہے۔ میرا رب جو ہے مجھ سے پہلے کہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نیکیوں میں پہل کرتا تھا، مسابقت اختیار کرتا تھا، جلدی کرتا تھا، مقابلہ کرتا تھا، اس کو جنت میں پہلے داخل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نیکیوں میں سبقت لے کر جا رہے ہیں کہ ہم برائیوں میں آگے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے جب انسان نیکیوں میں سبقت اختیار کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، دوڑ دھوپ لگا دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلها اجر واجر من عمل بها الى یوم القیامہ۔ جو بندہ اسلام کے لیے قدم اٹھاتا ہے، نیکی کے لیے پہل کرتا ہے، مسابقت اختیار کر جاتا ہے کہ میں پہلے آگے بڑھوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر نیکی کو اختیار کرتے ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کو دیکھ کر وہ نیکی کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں قیامت تک اس کو دیکھ کر نیکی کرنے والے ہیں، سب کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ سیئہ، اور جو برائی میں پہل کرتا ہے، برائی میں سب سے آگے ہوتا ہے، برائی کے کام کو شروع کرتا ہے، اور باقی آنے والے لوگ جو ہے اس برائی کے کام کو پکڑ لیتے ہیں اور قیامت تک وہ کام کرتے ہیں، تو اس کو اس کا گناہ بھی ملتا رہتا ہے، اور جو بعد میں آتے ہیں وہ گناہ اس کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس کو بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی لڑائی ہوئی، ابن آدم کی لڑائی ہوئی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قیامت کے دن تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کو تو اس کا گناہ ملے گا، لیکن قابیل کو بھی سارے کا سارا اس کا گناہ ملے گا قیامت کے دن تک۔ تو میرے بھائیوں، خیر کے دروازے کھولنے والے بنو، شر کے دروازے کھولنے والے نہ بنو، شر کے دروازے بند کرنے والے بنو، شر کے دروازے کھولنے والے نہ بنو۔ اگر ہم شر کے دروازے بند کریں گے، خیر کے دروازے کھولیں گے، تو انشاءاللہ ہم رب کی جنتوں کے وارث بن جائیں گے۔ تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پہ ذرا روشنی دوڑائیں، دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیات، کوئی حدیث، کوئی عمل پیش کرتے تھے تو وہ فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العزت کے راستے میں قرض حسنہ دے گا؟ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے فرمانے لگے اللہ کے رسول، کیا اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ رب العزت ہم سے قرض حسنہ مانگ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں اللہ رب العزت آپ سے قرض حسنہ مانگ رہے ہیں۔ ابو دہدہ آگے سے کیا فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرا باغ اور میرے باغ میں جو میرا گھر ہے میں نے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، اور میں پھر قربان جاؤں۔ ابو دہدہ پر وہ باغ میں داخل نہیں ہوئے، باہر سے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، ام دہدہ باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ اور گھر جو ہے یہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔
اور پھر میں اس عورت پہ بھی قربان جاؤں، اس کی استقامت پہ بھی قربان جاؤں، اس کے ایمان پہ بھی قربان جاؤں۔ وہ جب باہر آنے لگی، بچے کو پکڑا، کیا دیکھتی ہے؟ بچے نے ہاتھ میں کچھ کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، پھل پکا ہوا تھا، کچھ کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، کچھ جیب میں ڈالی ہوئی ہیں، کچھ کھجوریں منہ میں ہیں۔ اس عورت نے ام دہدہ نے انگلی ڈالی، منہ سے ساری کھجوریں نکال کر، جیب سے ساری کھجوریں نکال کر وہیں پہ ڈھیر کر دی، اور کیا کہتی ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہم نے اللہ کے راستے میں وقف کر دی، اب اس کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جن کو جب اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلاتے تھے تو وہ فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، انہوں نے سنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی بھی اس وقت تک حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی محبوب ترین چیز، پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف نہیں کر دیتا۔ ابو طلحہ انصاری نے آیت سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھاگے چلے آئے، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ رب العزت ہم سے ہماری پسندیدہ چیز مانگ رہے ہیں، اس کا سوال کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں، اللہ رب العزت آپ کی دنیا کی سب سے بہترین اور پسندیدہ چیز کا سوال کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ جو بیروہا کا میرا باغ ہے مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میں نے وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان تھا، یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ولولہ تھا، یہ وہ نیکی میں مسابقت اختیار کرتے تھے، وہ جلدی کرتے تھے کہ مقابلے میں میں سب سے پہلے جیت جاؤں۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم نیکیوں میں آگے چل رہے ہیں کہ برائیوں میں سب سے آگے ہیں؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل کلاس میں بیٹھے ہیں، شاگرد سامنے ہیں، کلاس پڑھا رہے ہیں، حدیث کا سبق ہو رہا ہے، اچانک بولتے ہیں بس کرو، بند کر دو۔ بند کر دیا گیا۔ شاگرد پریشان ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے، یہ وقت جو ہے، یہ سبق پڑھنے کا ہے، بند کرنے کا تو نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل جو ہے انہوں نے حجام کو بلایا، حجام آیا، اسے کہا سنگی لگاؤ، اس نے سنگی لگائی، حجامہ لگایا، اتارا، 1 درہم اسے دیا، دوبارہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں اب دوبارہ آؤ، سبق پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی کیا ہوا؟ تکلیف زیادہ ہو گئی تھی، اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ آپ کو حجامہ لگانا پڑا؟ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ رہی تھی، طیبہ غلام نے، ابو طیبہ غلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حجامہ لگایا، سنگی لگائی، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اندر یہ عمل ہو اور میں یہ آپ کو حدیث سناؤں، اس کے بغیر اب میں نے یہ عمل کر لیا ہے، اب آپ کو یہ حدیث سناؤں گا، اب آپ کو یہ حدیث جو ہے یہ پڑھاؤں گا۔ یہ سلف صالحین کا انداز تھا، پہلے خود عمل کیا کرتے تھے، پہلے خود نیکی میں سبقت لے جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو تلقین کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، برائیوں میں پیچھے جانا ہے۔ ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کریں اور نافرمانیاں کرتے ہوئے اس کے جہنم کے حقدار اور وارث بنا دیا جائے۔ تو ہمیں 4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز جو ہے اپنی عبادات کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کوانٹٹی جو ہے، مقدار جو ہے، تعداد جو ہے وہ آپ کی زیادہ ہونی چاہیے۔
تیسری چیز جو ہے وہ عبادت جو ہے اس کے اوپر دوام ہو، ہمیشہ ہو۔ جو ایک دفعہ عبادت شروع کر لی ہے اس کو قیامت کے دن تک، موت آنے تک اس کے اوپر برقرار رہا جائے۔ اور چوتھی چیز جو ہے دعوت اللہ ہے۔ جب کوئی چیز جو ہے وہ سن لی جائے، حدیث سن لی ہے، آیت سن لی ہے، اس کے اوپر خود بھی عمل کرے اور جو ملنے والے ہیں اس کو بھی تلقین کرے۔ نمبر اور بھی ہے لیکن یہ چار جو ہیں یہ خاص ہے۔ پہلی چیز جو ہے کوالٹی کے لحاظ سے عبادت کیسے مینٹین کریں گے؟ آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے 30 روزے رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہفتے میں 1 جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت آپ کے نمبر عبادات کے کیسے دیتے ہیں؟ کسی کو نماز میں سے 60 نمبر ملتے ہیں، کسی کو 50 ملتے ہیں، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 0۔ یہاں پہ آپ کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، کوالٹی جو ہے وہ مینٹین کرنی چاہیے۔ کیسے مینٹین ہوگی کوالٹی؟ نماز جو ہے وہ سنت کے طریقہ کے عین مطابق پڑھ رہا ہے، اس میں سے اگر 90 نمبر ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کا طریقہ بتلایا، سنت کے مطابق اس نے وضو کیا، اس نے پھر آ کر نماز جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقہ کے عین مطابق پڑھی، نماز میں 90 نمبر ہے۔ لیکن جب اخلاص آیا، للہیت آئی، خشیت الہی آئی، اس میں 0 ہے، ایمان میں 0 ہے، تو نمبر کتنے آئیں گے؟ 0 آئیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے دونوں چیزوں کو، نماز کو اور ایمان کو، عبادت کو اور ایمان کو، دونوں کو برابر لے کر چلے گا۔ اگر ایمان میں بھی، اگر عبادت میں بھی، دونوں میں 90% نمبر ہوں گے تو یہ عبادت اللہ کے ہاں بہت قابل قبول ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان جو ہے یہ جمعے میں آتا ہے، اس انسان کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کے، رات کے قیاموں کا ثواب ملتا ہے اور دن کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا شخص جو جلدی اٹھتا ہے صبح ٹائم، چلو نہا لیا، غسل کیا، ناشتہ کیا، غسل کیا، مسجد میں آیا، جلدی آیا، پیدل آیا۔ آج ہم سواریاں ڈھونڈتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے، لمبے لمبے سفر طے کرتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں گاڑی پر لے کر جائے، موٹر سائیکل پر لے کر جائے مسجد میں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیدل آتا ہے، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور غور سے سنتا ہے، داڑھی کو چھیڑتا نہیں، ناخنوں کو چباتا نہیں، تنکوں کے ساتھ کھیلتا نہیں، کوئی اور ایسی حرکت نہیں کرتا۔ اس کے لیے فرمایا پیدل آتا ہے، ہر قدم پر اس کو سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور رات کے قیاموں کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں غور کرنا چاہیے، چلو سارا سال نہیں، ساری زندگی نہیں، اپنی زندگی میں ایک ایسا جمعہ ہی پڑھ لو کہ جو آپ کے سال کے روزوں کے برابر ہو۔ اب آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ پہلی جو میں نے حدیث بیان کی اس میں آپ کو کوالٹی جو ہے، خصوصیت جو ہے وہ بہتر بنانی ہوگی اپنی عبادت کی۔ اور اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ اس کو سال سال کے روزوں کا ثواب اور قیام کا ثواب ملتا ہے۔ عبادت تھوڑی ہے، جمعہ ایک ہے، لیکن کہاں سال کی عبادات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کوانٹٹی جو ہے، اپنی مقدار جو ہے یہ بڑھا سکتے ہیں۔
تیسری چیز جو ہے دوام اور ہمیشگی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کے دار و مدار جو ہے، اعمال کا دار و مدار جو ہے آپ کے خاتمے پر ہے۔ انسان جو ہے وہ 60 سال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے 60 سال جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ 60 سال زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ 60 سال جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جب اس کا آخری وقت آتا ہے، اس کے دل میں ہمارے جیسے کسی طالب علم کی بات اثر کر جاتی ہے، وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، اپنے اعمال کو اچھا کر لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور رب کے بتلائے ہوئے طریقہ کے عین مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری وقت میں مرنے کے قریب ہے تو وہ لوٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو جنتوں کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اور فرمایا ایک شخص ہے، اس نے 60 سال نیکیاں کی، رب کی عبادات کی، رب کی نافرمانی نہیں کی، حتیٰ کہ الفاظ آئے ہیں فیما یری الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اعمال کرتا ہے کہ لوگ کہیں مجھے کہ یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا نمازی ہے، اس نے بڑی خیرات کی ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اس سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے۔ لیکن جب تک اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کی اولاد جو ہے اچھا کماتی ہے، اس کا مال ہے، اس وقت تک تو دین کے ساتھ وابستہ ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی عبادات کرتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، بڑے آگے چڑھ چڑھ کے سخاوت کرتا ہے، اور فرمایا یہ سارے کے سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، فتنہ آ جاتا ہے، تو یہ منہ کے بل پھر جاتا ہے، فوراً پھر جاتا ہے کہ یہ دین جو ہے اس نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، یہ دین جو ہے یہ بڑا بیکار ہے، ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 60 سال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا، لیکن آخر پہ آ کے انما الاعمال بالخواتم، آخر پہ آ کے اس نے کیا کہا؟ سارے کے سارے اعمال جو ہیں اس کے ضائع کر دیے گئے، کفریہ کلمات کہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت ہے، بیماری کی شدت اتنی ہے کہ بخار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، جسم تپ رہا ہے، ٹانگوں پہ، دونوں ٹانگوں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فالج آ چکا ہے، طبیعت اتنی خراب ہے کہ ہوش میں آتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا، فضل ابن عباس کو اور سیدنا علی المرتضیٰ کو بلاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد میں لے کر جاؤ۔ آپ حالت دیکھیں، بیماری شدت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا نہیں جا رہا، ٹانگوں میں فالج ہے، لیکن پھر بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، ان کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں، آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے لوگوں کو دیکھیں، تو لوگ بھی آج کی بات کرتے ہیں، آپ نے پچھلے 20 سال میں کیا کچھ کیا
کیا نہیں کیا، وہ سب بھول جاتے ہیں، وہ آج کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح میرا رب جو ہے وہ بھی آج کی بات کرتا ہے کہ تو نے پیچھے جتنی ساری عبادات کی، جتنی ساری نیکیاں کی، آخری وقت پہ تیری کیا حالت تھی؟ تو ایمان کی حالت میں تھا بھی کہ نہیں تھا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ۔ کتنا ڈرنا ہے؟ جتنا اس کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس وقت تک نہیں مرنا، تمہیں موت نہ آئے اس وقت تک۔ کس وقت تک؟ جب تک تم مسلمان نہ ہو، جب تک تم حالت اسلام میں نہ ہو، جب تک تم اللہ رب العزت کی فرما برداری میں نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، کیا انسان کو پتہ ہے کہ انسان نے کب مر جانا ہے؟ ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ انسان کی موت کا لمحہ ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس لمحے جو ہے وہ مر جانا ہے۔ یہ چھت جو ہے یہ انسان کے اوپر گر جائے وہ مر سکتا ہے۔ انسان کی دل کی دھڑکن جو ہے یہ کم یا زیادہ ہو جائے وہ مر سکتا ہے۔ اس کا سانس اکھڑ جائے تو وہ مر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان کو اس کے ایک لمحے کا، ایک منٹ کا، ایک گھنٹے کا بھی نہیں پتا۔ تو پھر میرے بھائیو، جب انسان کو اپنی زندگی کا نہیں پتا تو پھر ہمیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون اسی وقت بنتا ہے کہ جب ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ جو ہے وہ اسلام میں رہیں گے، حالت ایمان میں رہیں گے، تو پھر میرے رب کی جنتوں کے وارث اور حقدار بنیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہم نے دوام اور ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ دوام اور ہمیشگی تب آئے گی جب چھوٹا سا عمل شروع کریں گے، اس کے اوپر پھر ہم ہمیشگی اختیار کریں گے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام کو عصر کے بعد نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے ویسے روکا ہے، لیکن خود 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو ہمیں روکتے ہیں، ہمیں منع فرماتے ہیں کہ عصر کی جب نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی، لیکن خود جو ہے وہ 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے، آ کر پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ نے یہ 2 رکعت نماز جو ہے یہ کیوں پڑھی ہے؟ ہمیں روکتے ہیں، خود آپ پڑھ رہے ہیں۔ فرمانے لگے وہ عبد قیس کا جو وفد آیا ہوا تھا اس کی وجہ سے میری ظہر کی 2 رکعت جو ہے بعد والی وہ رہ گئی تھی، وہ اب میں نے ادا کی ہے۔ وہ ایک دفعہ ادا کی، پھر ساری زندگی جو ہے عصر کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ نوافل ادا کرتے رہے۔ حالانکہ عمل جو تھا وہ نبی علیہ السلام کی سنتیں رہ گئی تھی، لیکن ایک چھوٹا سا عمل شروع کیا، اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کی۔ کیا آج ہم ہر عمل کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں؟ ہمارے اندر مستقل مزاجی ہے؟ نبی علیہ السلام کو دیکھیے، ہر سال اعتکاف کرتے ہیں، 1 سال نہیں کیا۔ وجہ کیا بنی؟ امہات المومنین ساری کی ساری جو ہیں انہوں نے خیمے لگا لیے مسجد میں کہ ہم نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سال اعتکاف چھوڑ دیا، لیکن جب شوال شروع ہوا تو شوال کے اندر 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ فرمایا کہ جو میں نے دوام اور ہمیشگی اس عمل کے اوپر کی ہے، اعتکاف کے اوپر، وہ ختم نہ ہو، اس لیے میں نے شوال میں جو ہے وہ اعتکاف کیا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
وہ بھی جب کوئی عمل شروع کرتے تھے اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے تھے، چاہے عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر ہمیشگی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر ہے صحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ انہوں نے تہجد کی نماز جو ہے وہ شروع کی ہے، قیام اللیل جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ پتا چلا عبداللہ ابن عمر کو بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو تھا اس کی طرح نہ ہو جانا۔ پوچھا کیسے شخص، کس طرح؟ کہتے ہیں کہ اس نے بھی قیام اللیل شروع کی تھی لیکن بعد میں چھوڑ دی تھی، تم نے بھی قیام اللیل شروع کر لیا ہے، اب اسے چھوڑنا دینا، اس کے اوپر ہمیشگی اور دوام جو ہے وہ اختیار کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہ تلقین فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احب الاعمال وادومها وان قل، اے اللہ کے رسول، اللہ کو کون سے اعمال جو ہیں وہ پسند ہیں جس سے اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وادومها وان قل، جس عمل پہ چاہے وہ تھوڑا ہو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، لیکن دوام اور ہمیشگی ہو اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی ہو، ایک دفعہ شروع کر لیا ہے اور جب تک اسے موت نہ آ جائے اس وقت تک چھوڑے نہ، وہ اللہ رب العزت کو اعمال جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آج ہم اعمال شروع کرتے ہیں، ہمارے اوپر تکالیف آتی ہے، مصائب آتے ہیں، کیا ہم اپنے اعمال کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں کہ منہ پھیر کر اللہ رب العزت کی نافرمانی میں چلے جاتے ہیں؟ آج ہمارے پاس وقت ہے میرے بھائیوں، یہ ایک لمحہ بھی جو ہے انسان کو نہیں پتا کہ اس نے کب اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے۔ اس وجہ سے آج ہمیں ابھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کو کس دوراہے پر لے کر چل رہے ہیں، کیا ہم جنت کے راستے پر ہیں یا جہنم کے راستے پر ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عمر بن عاص جو ہے، عبداللہ ابن عمر بن عاص جو ہے، یہ صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا یہ روزانہ جو ہے یہ روزہ رکھتے ہیں، روزانہ جو ہے رات کا ساری رات جو ہے قیام کرتے ہیں، روزانہ جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عمر بن عاص آ گئے، آ کر اپنے بیٹے کی شکایت لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس کی میں نے شادی کی ہے، یہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یہ ساری رات جو ہے وہ قیام کرتا ہے، ساری رات جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، ایک دن میں قرآن ختم کر جاتا ہے، اس کو سمجھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا، پوچھا کہ یہ اعمال کرتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مہینے میں قرآن پاک ختم کرنا ہے، رات کا قیام جو ہے یہ پہلا حصہ سو جایا کرو، میں بھی سو جاتا ہوں، آخری حصہ جو ہے اس میں قیام کیا کرو، اور ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھ لیا کرو، یہ 3 روزے رکھ لیا کرو مہینے میں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں، حتیٰ کہ کرتے کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ ابو سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند تھے، تم اس طرح کیا کرو، ایک دن روزہ رکھ لیا کرو، ایک دن روزہ چھوڑ دیا کرو، 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو،
اور قیام اللیل جو ہے یہ پہلا حصہ سو جایا کرو، آرام کیا کرو، اور رات کے آخری پہر میں قیام اللیل کیا کرو۔ تو وہ پھر اپنی ساری زندگی جو ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص جو ہے یہ انہوں نے عمل کیا، 90 سال کی عمر میں جا کے فوت ہوئے۔ جب بزرگی کی حالت میں پہنچے، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو کہتے ہیں کہ کاش اس وقت میں نے نبی علیہ السلام کی بات مان لی ہوتی، مہینے میں یا ہفتے میں قرآن جو ہے وہ ختم کر لیا ہوتا، اور 3 دن روزے رکھ لیے ہوتے، رات کو تھوڑی دیر قیام کر لیا ہوتا۔ اب میرے اوپر بزرگی کی حالت ہے، اب یہ والا عمل جو ہے یہ نہیں ہوتا۔ تو آگے سے وہ اس کی اولاد جو ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی کہنے لگی، بابا جی اب آپ کے اوپر کون سا حکم ہے، اب آپ اس کو تھوڑا کر دیں۔ آگے سے کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ میں اپنی موت تک جو ہے یہ عمل کروں گا، اس عمل کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت تھی، جو عمل کرتے تھے اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے تھے، جو عمل سن لیتے تھے نبی علیہ السلام سے اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے یہ سبق لے کر جانا ہے، کیا آج ہم نبی علیہ السلام کے اسلاف کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ کیا ہم نیکیوں کو سن کے، احادیث کو سن کے، قرآن کو سن کے اس کے اوپر چل رہے ہیں کہ نہیں، یا برائیوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس سوچنے کا وقت ہے، آج ہمارے پاس سمجھنے کا وقت ہے، لیکن جب کل قیامت والے دن ایک ایک انسان کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وقت کوئی ترجمان اور کوئی وکیل نہیں ہوگا، اس وقت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے اعمال کو صحیح دوراہے پر لے کر آنا چاہیے، جنت کے رستے پر آ جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اپنے اعمال کو اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔